دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب انسان صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ جھوٹ، دھوکہ، غرور، حسد اور گناہ کرتا ہے، سب کچھ دنیا کے لیے۔ دل میں اللہ کی محبت تب بڑھتی ہے جب ہم دنیا کی چیزوں کو کم اہمیت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بندوں کو اس کی نافرمانی کے باوجود بھی معاف کر دیتا ہے، بس بندہ توبہ کر لے۔ جو اللہ کی نافرمانی میں سکون ڈھونڈتا ہے وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں نہ توڑے تو دل کو دنیا سے نکال دو۔ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو وہ دنیا کی ہلکی سی ٹھوکر سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا کی دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سکون تب آتا ہے جب ہمارا اصل مقصد اللہ ہو۔ جب ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی۔ ہم اپنی ساری زندگی ایسی چیز پر لگا دیتے ہیں جو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جو دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ سکون کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سے جڑے رہنے والا بندہ ہمیشہ باہمت اور پرسکون ہوتا ہے۔ جو شخص دنیا کی لذت میں اللہ کو بھول جائے وہ خود کو برباد کرتا ہے۔ دنیا کا ملنا کامیابی نہیں، اکثر یہ آزمائش مان جاتی ہے جو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ جب ہم مسلسل گناہوں میں پڑتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ دنیا کے غم کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن اللہ کا ذکر ان کو سہنا آسان بنا دیتا ہے۔ جنہیں دنیا میں سب کچھ مل جائے وہ اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں خوشی میں بھی اللہ سے جڑے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ کی نافرمانی میں اگر آسانی محسوس ہو تو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، سزا نہیں روکی۔ دنیا کے لوگ تب تک ساتھ ہیں جب تک فائدہ ہے، مگر اللہ بغیر کسی شرط کے ساتھ ہے۔ دنیا کی مصروفیت دل کو اتنا بھر دیتی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ جب گناہ ہمیں شرمندہ نہ کرے تو سمجھو کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ آخرت کے بڑے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا سب سے آسان عبادت ہے، لیکن ہم اسے سب سے آخر میں رکھتے ہیں۔ قبر میں صرف دو چیزیں کام آئیں گی، اللہ سے تعلق اور بندوں سے اچھا سلوک۔ جب دنیا میں سب کچھ ہو اور دل پھر بھی خالی لگے تو سمجھو کہ اللہ کی یاد کی کمی ہے۔ گناہ کی لذت لمحوں کی ہوتی ہے، مگر اس کا بوجھ دل پر سالوں رہتا ہے۔ دنیا کے تعلق وقتی ہیں، آخرت میں صرف اپنا عمل کام آئے گا، نہ رشتہ، نہ محبت، نہ دوستی۔ دل کی صفائی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک دنیا کی گندگی اس سے نکال نہ دی جائے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دعائیں فوراً اس لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ تمہیں دعا کے مقام پر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ کبھی اللہ تمہاری زندگی میں کسی کو لاتا ہے اور پھر چھین لیتا ہے تاکہ تم سیکھو کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں سوائے اس کے۔ جب تک دل میں دنیا کی محبت ہے اللہ کا نور داخل نہیں ہو سکتا۔ گناہ کے بعد ندامت نہ ہو تو سمجھو کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ کو وہ دل زیادہ پسند ہے جو ٹوٹ چکا ہو مگر صرف اسی کے لیے جیا ہو۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، خوبصورتی، مال، عزت، شہرت سب قبر میں مٹی بن جائیں گے سوائے اعمال کے۔ دل کا سب سے پہلا پردہ دنیا کی محبت ہے، اسے ہٹاؤ اللہ نظر آئے گا۔ جو شخص دنیا کے کاموں میں بھی اللہ کو یاد رکھے وہ مصروف نہیں، عبادت گزار ہے۔
ایسا بندہ جو مصروف زندگی میں بھی نماز کو ترک نہ کرے، اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت عطا کرتا ہے۔ جب نیت خالص ہو، ہر کام کو ثواب کی نیت سے کیا جائے، تو وہ عام دنیاوی کام بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگر انسان کام کرتے ہوئے دل میں یہ نیت رکھے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، تو وہ کام بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا اندھیرے کی طرح ہے اور اللہ کی یاد وہ روشنی ہے جو انسان کو الجھن سے، غم سے، تھکن سے نکال لاتی ہے۔ جو شخص نیکی کر کے بار بار جتاتا ہے، وہ در حقیقت دل سے نیکی نہیں کرتا، بلکہ بدلے کی توقع رکھتا ہے۔ ایسی نیکی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ہوتی ہے، اور ایسی نیکی کا کوئی اجر نہیں۔ اداسی اس دل میں آتی ہے جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ بندے کی فریاد سنتا ضرور ہے، لیکن بعض اوقات وہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم دیر میں بھی اس پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔ نیکی وہی ہے جو خاموشی سے ہو اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ اسی کو بھول چکے ہیں۔ جو شخص قبر کو یاد رکھے وہ غرور نہیں کرتا۔ مرنے کے بعد نہ مال ساتھ جائے گا، نہ شہرت، صرف آپ کے اعمال ہی ساتھ ہوں گے، تو کیوں نہ اسی کے لیے جئیں۔ بہت سے لوگ اپنی ساری زندگی دنیا بنانے میں لگا دیتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ زندگی ہر لمحہ کم ہو رہی ہے، لیکن ہم ایسے جیتے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں۔ ہمیشہ میٹھے بولنے والے دوست نہیں ہوتے، کبھی کبھی وہی دوست جو سخت بات کہہ دے دراصل آپ کا اصل خیر خواہ ہوتا ہے۔ نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن نصیحت پر عمل کرنا اصل حکمت ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو۔ اللہ دیر کر سکتا ہے، مگر نا انصافی نہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے فیصلے کو اپنے فیصلے سے بہتر مانو۔ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے، چاہے وہ ایک زخم بھی کیوں نہ ہو، وہ رحمت ہے۔ ایمانداری وہ دولت ہے جو فقیر کو بھی عزت دار بنا دیتی ہے۔ سچائی وقتی طور پر تکلیف دیتی ہے، مگر زندگی بھر سکون دیتی ہے۔ سچ بولنا کبھی کبھار مشکل لگتا ہے، لیکن دل کو سکون اور روح کو پاکیزگی دیتا ہے۔ ایماندار لوگوں کو دنیا آزماتی ہے، لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر اللہ ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔